السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنا پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں۔ آپ سب نے ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی انتظار پنجوتا صاحب کی، جو پی ٹی آئی کے لائر ہیں، عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، اور جس انداز میں ان کی ریکوری ہوئی ہے، جو ان سے باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ڈرامہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بہت دیکھے ہیں لیکن یہ ایک انوکھے لیول کا ڈرامہ ہے۔ بڑے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے دیکھے، لیکن یہ شاید کچھ انوکھا ہی ہے۔ اور اب اس ملک کی اجتماعی دانش کو اتنا کمتر جان رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ہمارے اس حکمران طبقے کے لوگ، کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جانور ہیں، ان کے سامنے جون سا مرضی بین بجا دو گے، جو بھی بین، تو یہ اس کے آگے ناچ لیں گے، جھوم لیں گے اور کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انتظار پنجوتا صاحب 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے اغوا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری دفعہ انہوں نے فیصل چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی، وہ بھی پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ڈرامہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہو گئی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنی عدالت میں لگا لی۔ ایک تو وہ اس قسم کی تمام پٹیشنز بھی اپنی عدالت میں لگائے جا رہے ہیں، کسی اور کا بھی لگا دیں۔ اور وہاں پر اب آئی جی اسلام آباد کیا کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے، وہ آتا ہے، سر ہم نے نکال لی ہے ویڈیو، سیف سٹی کی ویڈیو بتا رہی ہے وہ فیض آباد جا رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر سر اب ہمیں ٹائم دیں، ہم نے راولپنڈی پولیس کو لکھا ہے، راولپنڈی سے ہمارے پاس سیف سٹی کا ریکارڈ آ رہا ہے، پھر ہم دیکھیں گے وہ کہاں پر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی تاریخ پر سر وہ راولپنڈی والوں نے دیکھا ہے جی، گاڑی راولپنڈی میں سے گھوم کر وہ جی دوبارہ اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، کہاں سے جی؟ 26 نمبر سے۔ اچھا جی، پھر ٹائم دے، اب ہم دوبارہ اسلام آباد کا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب دیکھیں اسلام آباد پولیس کس طرح کھیل رہا ہے آئی جی عدالت کے ساتھ، اور عدالت اس کو کھیلنے دے رہی ہے کہ کھیلو کھیلو کھیلو، ہم بھی یہی سننے کے لیے تمہاری ڈام کتھا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جی گاڑی دوبارہ اسلام آباد داخل ہو گئی جی، نہیں اب دیکھا دوبارہ جی گاڑی، ہم نے دوبارہ اگلے تاریخ پہ جی اسلام آباد سے ریکارڈ نکالا، گاڑی نکل کے جناب پھر پنڈی داخل ہو گئی ہے، پھر فلاں جگہ پہ داخل ہو گئی ہے، اب وہ پشاور کی طرف چلی گئی ہے، اب وہ جی ٹی روڈ پہ چڑھ گئی ہے۔ ہر تاریخ پہ وہ گاڑی کا ایک نیا روٹ آ کے بتاتے تھے کہ اس روٹ پہ گاڑی ہم جاتے دیکھ لیے۔ اب جی ہم موبائل کا ریکارڈ نکال رہے ہیں ان کا، اب موبائل کی لوکیشن نکال رہے ہیں۔ اب وہ دیکھو جی بیرسٹر سیف کو انہوں نے میسج کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے برو۔ وہ فیصل چودھری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار برو تو کبھی زندگی میں نے منہ سے نہیں سنا انتظار پنجوتا کے۔ نہیں یہ دیکھیں یہ اس کے یہ میسج کا، یہ دیکھیں اسکرین شاٹ، یہ کیا مطلب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ انتظار پنجوتا کو کس طرح ڈھونڈنا ہے، بیٹھ جائیں سب، بیٹھ جائیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں۔ یہ کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب 2 روز قبل اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں منصور عثمان عوان صاحب عدالت کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انتظار پنجوتا صاحب کی ریکوری کا امکان ہے۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق اپنے فیصلے کا حصہ بھی بناتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ہی انتظار پنجوتا سو کالڈ اغوا کاروں کے ساتھ، جو کہ ان کو لے کے جا رہے تھے، ایک ناکے پر ریکور کر لی رہتے ہیں اور اغوا کار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق جی اغوا کاروں اور پولیس میں اندھا دھند فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میگزینوں کے میگزین خالی ہو گئے وہاں پر، اور پھر اس اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تمام اغوا کار ادھر سے فرار ہو جاتے ہیں، کسی کا بال بیکا نہیں ہوتا۔ معجزاتی طور پہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے انتظار پنجوتا صاحب کو کوئی خراش نہیں آتی اس اندھا دھند فائرنگ سے جو ہوتی ہے۔ جو گاڑی ہے جس میں انتظار پنجوتا صاحب ریکور ہوئے ہیں، اس گاڑی کو ذرا سا اسکریچ نہیں آتا اس اندھا دھند فائرنگ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اگلا تماشا دیکھیے
کہ وہ جو پولیس والا ہے وہ جا کے وہاں پر اب جو اگلا ڈرامہ ہو رہا ہے وہ گاڑی میں سے انتظار پنڈت صاحب کی جی آنکھیں بندی ہوئی تھیں، وہ پٹی کھولتے اور ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. بھائی وہ ویسے بھی تو کوئی آدمی ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اغوا کار ہی ہوتا. پولیس کو ایسے کیسے پتا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے جو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مغوی ہے اور ہم نے اس کو ابھی ابھی چھڑوایا ہے، بچایا ہے جی. وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کون ہیں جی، کہاں پہ تھے جی، وہ میں جی اغوا وہ کب سے ہوئے ہیں 8 اکتوبر سے. اچھا تو بھی کہاں پر لے کے جا رہے تھے، کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ جی، وہ مجھے پتا نہیں، میری تو آنکھیں بندی ہوئی تھی انتظار. اینڈ دا موسٹ پینفل تھنگ واز جس انداز میں انتظار پنجوتھا صاحب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پولیس والوں کی طرف، ان کی آنکھوں میں خوف ہے. خدا اس سے کبھی آپ کے بدترین دشمن کو بھی اس سے نہ گزر لینا. ٹھیک ہے. اور پھر اس وہاں پر پولیس والا انٹرویو کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ہاتھ بندھے پیر. دیکھیں جی پولیس والا ساتھ کمنٹری کر رہے ہیں، دیکھیں جی ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں جی، یہ ہے وہ، ہم نے ابھی ان کو ریکور کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں جیسے وہ پولیس والا نہیں کوئی ویلاگر ہے جو پورا ویلاگ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پورا ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر ان کو پولیس اسٹیشن بٹھایا ہوا. وہاں پہ جو پولیس والا ہے وہ ایک نیا ڈرامہ، وہ ایک نیا ایکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، بھائی 25 دن ہو گئے ہیں، 25 نہیں بلکہ زیادہ دن، 4 ہفتے ہو گئے. 8 اکتوبر کو ہے نا، 2 کو ریکور ہوئے ہیں. ہاں تقریباً 25 دن، 4 ہفتے بعد انتظار پنجوتھا سے ریکور ہو رہے ہیں. 4 ہفتے سے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جگہ جگہ پہ انتظار پنجوتھا صاحب کی تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ اغوا ہیں. تمام نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز اور ہر بلٹن میں 25 دن سے انتظار پنجوتھا صاحب کی ویڈیو اور پکچر چل رہی ہیں کہ یہ اغوا ہے. چلیے 8 اکتوبر سے پہلے آ جائیے، عمران خان صاحب سے ہونے والی ہر ملاقات میں، ان کی ہر تاریخ میں انتظار پنجوتھا صاحب تصویروں اور ویڈیوز میں باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتے تھے. وہ اٹک کا کون سا پولیس والا تھا، وہ مریخ پہ رہتا تھا، وہ کیا کسی ڈھکن میں رہتا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو عمران خان کا وکیل ہے؟ یہ تو وہ انتظار پنجوتھا جو اغوا ہوا ہے. نہیں جی، وہ وہاں پہ ڈرامہ کر رہا ہے. آپ جی کیا تجارت کرتے ہیں؟ سوال سنیں. انتظار پنجوتھا صاحب کہتے ہیں نہیں میں وکیل ہوں. اوہ اچھا جی آپ وکیل ہیں، ایک پورا ڈرامہ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ چیک کیجئے جی، آپ دیکھیں جی، آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمیں اللہ نے آپ کے لیے کوئی رحمت بنا کے بھیجا کہ ہم نے آپ کو بچا لیا جی، اللہ نے ہمیں. کیا ڈرامہ چل رہا ہے یار. اور انتظار پنجوتھا صاحب کی حالت دیکھیے، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے بہت مارا ہے اس 20-25 دن میں. اور پھر وہ جی کہ وہ میرے سامنے پشتو بولتے تھے اور 2 کروڑ روپے مجھ سے مانگ رہے تھے، وہ بھی آخری دنوں میں. بھئی 20-25 دن اغوا کاروں نے پاس رکھا. یہ کون سے اغوا کار تھے جن کو تاوان لینا تھا اور وہ مغوی پر تشدد کیے جا رہے تھے؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری چیز، اغوا کاروں نے عین اسی دن منتقل کرنا تھا جس دن ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی کہ اٹارنی جنرل نے جو کہا تھا کہ جی اگلے 24 گھنٹے میں ہم ان کو بازیاب کروا لیں گے. اغوا کاروں کو کیا وحی نازل آئی کہ ہم نے آج یہ دن آ گیا کہ ہم انتظار پنجوتھا کو جس کو 25 دن سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، آج ہم نے اس کو باہر نکال کے کہیں لے کے جانا ہے. اور وہ بھی اس رستے سے جہاں پہ پولیس کا ناکہ، اور پھر وہ ناکہ، اور پھر وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ ہوگی. یار کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، سیاست میں نہیں رہی. میاں نواز شریف صاحب کو میں سن رہا تھا، ہی واز رائٹلی سیئنگ کہ ہم پہ بہت علم گزرے ہیں، میرے بہت رنج ہیں، مجھے نہ چھڑے، میں بیان نہیں کرنا رہتا. ٹھیک ہے، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کیا جو ان کے ساتھ ہوا وہی اس ملک میں میٹر کرتا ہے؟ جو اب ان کے دور حکومت میں جب ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی صاحبزادی چیف منسٹر ہے پاکستان کے سب سے بڑے پروونس کی آبادی کے لحاظ سے پنجاب کی، ان کا سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ رنج علم نہیں ہے؟
کیا اس ملک میں میاں نواز شریف پر جو بیتے گی وہ ظلم کہلائے گا؟ 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو مرضی اسٹیبلشمنٹ کر دے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. میاں نواز شریف صاحب کے آئینی حقوق سلب ہوں گے تو ظلم ہے، زیادتی ہے، جو کہ ہے. لیکن اگر کسی اور کے ہوں گے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس میں ان کی جماعت بھی حکومت میں ہوتے ہوئے حصہ بھی ڈالے گی، بے شرمی سے سب کچھ کرے گی بھی، سب کالی وارداتوں میں حصے دار ہوگی، مجرم ہوگی، لیکن کوئی نہ پوچھے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے شہباز شریف کو کہ اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنا شرمناک ہے. لیکن بس جب ان کی وہ دیکھ رہا تھا تصویریں اور ویڈیوز، I was just trying to imagine. مجھے نہیں پتا انتظار پروڈیوسر صاحب کی شادی ہے، کیا ہے، بچے ہیں، بٹ I was trying to imagine کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوگی، وہ 20-25 دن کس اس میں گزری ہوگی کہ کہاں پہ میرا باپ کس حالت میں ہے. اور پھر فائنلی 20-25 دن بعد اس نے انتظار پروڈیوسر صاحب کی پہلی دفعہ یہ حالت دیکھی ہوگی، بڑی شیو، منہ پہ بھی زخم کے نشان، لال ہوا ہوا منہ. اور کیا سوچا ہوگا اس بچی نے؟ کیا اس ملک میں کسی کو احساس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس بندوق آ گئی ہے، ہمارے پاس ہتھیار آ گئے ہیں، تو ہم نے 25 کروڑ لوگوں کو جانور بنا دیا ہے، مار مار کے دمبے بنا دیا ہے، اور ہم خود کو حاکم سمجھ رہے ہیں اور ہم خود کو انٹچیبل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو جج ہمیں پسند نہیں ہوگا چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے، جو سیاسی لیڈر پسند نہیں ہوگا تو اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. پارلیمنٹ ہم بنائیں گے جہاں پر لوگ ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں، فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہن کے بیٹھیں گے، اور وہ لاسٹک کی شلواریں ہم نے پہنائی ہوں گی، اور جس دن وہ ہمارے آگے ذرا سا سر اٹھائیں گے ہم ان کی شلواریں کھینچ دیں گے. اس حد تک چلیں گے. کیا ہم اس لیے ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں کہ اس سے ہمارے اداروں کو اتنی طاقت دی جائے کہ وہ ہمیں جانور بنا دیں، ہماری عزت نہ کریں، ہمارے مینڈیٹ کی عزت نہ کریں، ول آف دا پیپل کی عزت نہ کریں؟ کیا ہم انسان ہیں یا ہم اس ملک میں جانور ہیں؟ بھیڑیں بکریاں جب چاہیں گے ہمیں ہانکیں گے اور ہم چپ کر کے دیکھیں گے. کیا انتظار پنوتھا کسی ماں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کی ماں پہ نہیں گزری ہوگی؟ اس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. ان کی اہلیہ پر کیا گزری ہوگی؟ ان کی اگر کوئی بیٹیاں ہوں گی ان پہ کیا گزری ہوگی؟ ان کی اگر کوئی بہن ہوگی تو اس پہ کیا گزری ہوگی؟ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے ہمارے شہداء، فلانے شہداء سب قابل احترام ہیں، ہم ان کے خون کے قرضدار ہیں. لیکن کیا ان لوگوں نے قربانیاں اس لیے دی کہ اس کے نام کے اوپر آپ لوگ یہ کریں گے؟ اس ملک کے اندر انہوں نے قربانی اس ملک کے دفاع کے لیے دی. مجرموں سے، دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادتیں دی. اس لیے نہیں دی کہ اس ملک کے عوام کو ان کے افسران بیٹھ کے جانور بنا دیں کہ پورا ملک دیکھے اور وہ یہ دکھا کے ہنسیں کہیں یہ دیکھو ہم کر سکتے ہیں، اور ایسی بھونڈی سٹوری دیں. اور ایسی بھونڈی سٹوری دینے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، کر لو، کیا کر سکتے ہو. اتنی بھونڈی سٹوری دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم پکڑ سکتے ہو اس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، اور پھر اتنا ننگی جارحیت ہو عوام کے اوپر، انسانی حقوق کو یوں کچلا جا رہا ہو، بنیادی حقوق کو یوں تباہ کیا جا رہا ہو، اور وہاں پر عدلیہ کو بھی کمپرومائز کر دیا جائے 26ویں آئینی ترمیم کر کے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کیا سپریم کورٹ ہے؟ یہ تو معذرت کے ساتھ ایک ٹاؤٹ کورٹ ہے. اب اس کورٹ میں اب یہ بھی سکت نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے بلا کے پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کون سی عوام کی اور بنیادی حقوق کی اور آئین کی محافظ رہے گی کورٹ، جس میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ یہ بڑا سادہ کیس ہے. یہ جو پولیس والے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انتظار پروڈیوسر برآمد کیا ہے، ان کو بلایا جائے، ان کو بلا کے کھڑا کر کے کہا جائے کہ ابھی بتاؤ گے کس نے لے کے آیا تھا، کس نے تم سے کہا تھا کہ تم نے یہ ڈائلاگ بولنے، اس طرح ویڈیو بنانی اور جاری کرنی ہے.
ورنہ ابھی تم لوگوں کو برطرف بھی کرویں گے پولیس سے اور جیل میں بھی ڈالیں گے، عمر قید سنائیں گے اگر ابھی تم نے اگلے 10 سیکنڈ میں یہ طوطے کی طرح فر جس طرح ویڈیو میں ایکٹنگ کر رہے ہو نا، یہاں پر فر کھول بول کے نہ بتایا کہ تم سے کس نے کروایا سب کچھ، اور انتظار پر جو تھا کو ایگزیکٹلی لے کے کون آیا تھا اور کس نے کہا تھا کہ ہم گاڑی ناکے پر چھوڑیں گے، اور پھر آپ یہ ڈرامہ کیجیے گا کہ ابھی بڑی اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، اغوا کار بھاگ گئے ہیں اور یہ دیکھے جی ایک بندہ نکل رہا ہے بیچ میں سے، اور پھر وہ کون تھا جو تھانے میں کہہ رہا ہے اچھا آپ وکیل ہیں، لائک اتنا شرمناک ہے۔ اور میں اب اپنے ان وہ جو یہ جز وقتی تحقیقاتی صحافی ہیں نا ٹکے کے، ٹھیک ہے، جو ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے، ٹی وی اسکرینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بے شرمی سے، ٹھیک ہے، اور کھا رہے ہیں وہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں بنیادی طور پہ، ان سے آج پوچھتا ہوں نا کہ اس کے اوپر اب تحقیقاتی شو کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو کوئی وہ تو بڑے شو کرتے ہیں، یہ ہو گیا جی ہم نے انویسٹیگیٹو سٹوری کیا، یہ ہوا فلاں نے کیا، یہ کیا، اگر ایک بھی قطرہ غیرت کا اور ہلال کا ہے خون میں تو کر کے دکھائیں کہ انتظار پنڈت کو کون لے کے گیا تھا، کہاں پر لے کے گیا تھا، کس نے رکھا تھا، میں دیکھوں ان کو۔ یہ مائی کے لال بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنتے ہیں، سارے کے سارے ٹاؤٹ، ٹھیک ہے، آج بیٹھے ہوئے جا کے اسکرینوں کے اوپر، اور ہمیں پتہ ہے کس طرح اسکرینیں دلوائی ہوئی ہیں اور کیوں دلوائی ہوئی ہیں، کون ان سے ویلاگز کرواتا ہے اور کون ان کے ویلاگز کے اسکرپٹ دیتا ہے ان کو، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس ملک کو اس شرمناک حد تک گرا دیا گیا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے بیٹھ کے تماشا دیکھو اور تالیاں بجاؤ، دیکھو یہ کیسا ڈرامہ کیا، وہ کیسا ڈرامہ کیا۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔